بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له فقال أصحابه يا رسول الله تسجد لك البهائم والشجر فنحن أحق أن نسجد لك فقال اعبدوا ربكم واكرموا أخاكم ولو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أبيض كان ينبغي لها أن تفعله. رواه أحمد. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے، فرماتی ہے کہ مہاجرین اور انصار کی جماعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے کہ ایک اونٹ آیا اور آپ کو سجدہ کیا، فسجد لہ، اس اونٹ نے آپ کو سجدہ کیا. فقال اصحابہ، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ تسجد لک البہائم والشجر، آپ کو تو جانور اور درخت سجدہ کرتے ہیں. فنحن احق ان نسجد لک، تو ہم زیادہ حقدار ہیں اس کے کہ آپ کو سجدہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم، تم اپنے پروردگار اللہ عز و جل کی عبادت کرو اور اپنے بھائی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کرو. وَلَوْ كُنْتُ آمُرُ أَحَدًا أَن يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. وَلَوْ أَمَرَهَا، اگرچہ شوہر بیوی کو یہ حکم دے کہ پیلے پہاڑ سے کالے پہاڑ تک پتھر منتقل کرے اور کالے پہاڑ سے سفید پہاڑ تک پتھر منتقل کرے، کان ينبغي لها ان تفعله، تو عورت کے لیے بیوی کے لیے مناسب ہے کہ وہ اس کام کو بھی انجام دے. رواہ احمد. اس حدیث شریف میں فرمایا گیا جو حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو مسند احمد میں نقل فرمایا ہے، لیکن یہ تھوڑی سی مختصر ہے. مسند احمد ہی میں یہ حدیث اور تفصیل کے ساتھ آئی ہے. منقول ہے کہ انصار میں سے کسی کے پاس کسی گھرانے میں ایک اونٹ تھا بڑا طاقتور، اور وہ اس اونٹ سے اپنے باغ کی سینچائی کا کام لیا کرتے تھے، پانی کھینچنے کا کام لیا کرتے تھے. زیادہ کام لینے کی وجہ سے ایک دن اونٹ جو ہے بدک گیا اور پاگل ہو گیا. جیسے کتا پاگل ہو جاتا ہے اور ہر ایک کو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے، تو اسی طرح سے وہ اونٹ جہاں کوئی اس کے قریب سے گزرتا تو اس پر حملہ کرتا. چنانچہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ تھا، ایک ہی اونٹ تھا ہمارے کام کے لیے، اور وہ اونٹ تو اب بالکل اطاعت کرنے سے انکار کر رہا ہے، بالکل کام نہیں کرنا چاہتا اور ہم پر حملہ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو فرمایا قوموا، اٹھو چلو. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کے ساتھ اس باغ میں پہنچے، باغ کے اندر داخل ہوئے. اونٹ جو ہے باغ کے ایک کنارے میں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کی طرف جانے لگے تو اس گھرانے کے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم مت جائیے، ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں اونٹ آپ پر حملہ نہ کر دے، اس لیے کہ یہ اونٹ بالکل کتے کی طرح سے حملہ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کچھ نہیں کہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. جب اونٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اونٹ کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور سجدے میں گر پڑا، اپنا سر زمین پر رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی پیشانی کے بالوں کو پکڑا اور پھر اسے کام پر لگا دیا اور وہ کام کرنے لگا۔ اس وقت صحابہ کرام نے آپ سے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ اونٹ تو آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، اسی طرح سے درخت بھی آپ کو سجدہ کرتے ہیں۔ باب المعجزات میں آپ پڑھیں گے کہ وہاں جب شام کے سفر میں تھے تو ایک راہب نے جب آپ کے قافلے کو دیکھا تھا تو اس وقت باہر نکل کر کے آیا اور کہنے لگا کہ کون ہے اور کہاں سے یہ قافلہ آیا ہے، اس میں کوئی خاص آدمی معلوم ہوتا ہے؟ اس نے اس وقت کہا تھا کہ ضرور اس میں کوئی نبی ہوگا، اس لیے کہ جب یہ قافلہ آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کوئی درخت ایسا نہیں تھا جو سجدے میں نہ گر پڑا۔ باب المعجزات میں آپ پڑھیں گے تو درخت بھی آپ کو سجدہ کرتے ہیں اور جانور بھی آپ کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہم تو انسان ہیں، انسان عقل مند ہوتا ہے، زیادہ تعظیم کا حقدار ہوتا ہے، تو ہمیں بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم، نہیں، سجدہ کیے جانے کے حقدار صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے، ان کے علاوہ کوئی سجدہ کیے جانے کے لائق نہیں، لہذا تم اپنے رب کو سجدہ کرو، ہاں اپنے بھائی حزمن لنفسی، اپنے بھائی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں میں سے ایک شخص ہیں، تو تمہاری طرح سے ایک بشر ہے، تم ان کا حکم مانو، ان کا اکرام کرو، اور اکرام کرنے کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ان کی طاعت و فرما برداری کرو، وہ جس طرح کے احکام اور ہدایت دیں ان ہدایتوں کو مانو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا کہ کسی انسان کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن میں سجدہ کرنے کا حکم کسی کو نہیں دیتا۔ شوہر کا حق بیوی پر اتنا زیادہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو پیلے پہاڑ سے کالے پہاڑ تک پتھر منتقل کرنے کا حکم دے، پتھر ڈھونے کا حکم دے، کالے پہاڑ سے سفید پہاڑ تک پتھر ڈھونے کا حکم دے، تو عورت کو، بیوی کو یہ حکم بھی بجا لانا چاہیے۔ پیلے، کالے اور سفید پہاڑ کا مطلب یہ ہے کہ بہت دور دور پہاڑ، اس لیے کہ پہاڑ الگ الگ کیفیت اور الگ الگ رنگوں کے قریب قریب نہیں ہوتے۔ جہاں ہرے بھرے پہاڑ ہوتے ہیں تو وہاں ہرے بھرے ہی پہاڑ ہوتے ہیں، جہاں پتھریلے کالے پہاڑ ہوتے ہیں تو کالے ہی ہوتے ہیں، جہاں پیلے پتھر والے پہاڑ ہوتے ہیں تو وہاں پیلے ہی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک جگہ پیلا پہاڑ ہے اور اس کے قریب ہی دوسرا سفید پہاڑ ہے۔ تو یہاں جگہ کی دوری کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر کافی دور ہو، مسافت طویل ہو، اور شوہر کہے کہ اس پہاڑ سے تم پتھروں کو دوسرے پہاڑ میں منتقل کرو، تو بیوی کے لیے یہی بہتر ہے کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے اور پتھر منتقل کرنا، پتھر ڈھونا شروع کرے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں نقل حجر سے مراد مشقت والے کام کرو، اس لیے کہ اہل عرب جب کسی پریشان کن کام کو انجام دینے کی تشبیہ دیتے تھے تو نقل حجر سے اس کی تشبیہ دیتے تھے۔ کس سے تشبیہ دیتے تھے؟ نقل حجر سے اس کی تشبیہ دیتے تھے۔ چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے، لنقل الصخر من قلل الجبال، لنقل الصخر من قلل الجبال احب الی من منن الرجال، لنقل الصخر من قلل الجبال احب الی من منن الرجال، چٹانوں کو پہاڑ کی چوٹیوں سے ڈھونا، منتقل کرنا میرے لیے آسان ہے، لیکن لوگوں کا، دوسرے انسانوں کا احسان اٹھانا مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔
تو یہاں نقل حجر سے، نقل صخر سے مراد مشکل کام کرنا، یعنی مشکل سے مشکل کام کرنا. پسینہ بہانا مجھے پسند ہے لیکن کسی کا احسان اٹھانا مجھے پسند نہیں. تو علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کی وضاحت کے مطابق یہاں نقل حجر سے مراد مشقت بھرا کام، یعنی کتنا ہی مشقت کے کام کا حکم دے شوہر بیوی کو تو بیوی کے لیے بس یہی چارہ کار ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حکم کو انجام دے. اب یہاں ایک بحث آتی ہے کہ سجدہ کرنا کسی انسان کے لیے جائز ہے یا نہیں. اگر جائز نہیں ہے تو جائز نہ ہونے کا درجہ کیا ہے؟ آیا حرام ہے یا شرک و کفر ہے؟ ان حدیثوں سے آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا کہ کسی انسان کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے. جب نبی کو سجدہ کرنا جائز نہیں تو کسی ایرے غیرے کو سجدہ کرنا کس طرح سے درست ہو سکتا ہے؟ تو باتفاق امت کسی انسان کو سجدہ کرنا بالکل حرام ہے، اس پر تو سب کا اتفاق. لیکن کیا انسان کو سجدہ کرنا شرک ہے؟ اس سلسلے میں وہابیوں کا خیال یہ ہے کہ سجدہ کرنا کسی انسان کو یہ شرک ہے، یعنی مشرک بن جائے گا. جبکہ علماء اہل سنت والجماعت اور احناف کے نزدیک کسی انسان کو سجدہ کرنا حرام اور بڑا گناہ تو ہے لیکن شرک نہیں ہے. اس لیے کہ انسان کو اگر سجدہ کرتا ہے تو تعظیماً سجدہ کرتا ہے، تو یہ سجدہ تعظیمی شرائع من قبلنا میں جائز تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا ذکر ان کے والدین اور ان کے بھائیوں کی طرف سے خود قرآن کریم میں موجود ہے. فخروا لہ سجدا، سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے، تو وہ سجدہ تعظیمی تھا. ایک بار شاہ عبدالعزیز جو آج کل سعودی عرب کا بادشاہ ہے، شاہ سلمان، اس کا باپ تھا شاہ عبدالعزیز. وہ اچھا پڑھا لکھا اور بڑا دیندار آدمی تھا. تو اس نے اس موضوع پر ایک بار ایک کانفرنس بلائی اور ہندوستان سے ہمارے اکابر میں سے حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی اس میں بات رکھنے کے لیے. تو جتنے وہابی علماء تھے ان سبوں کا اس پر اتفاق تھا کہ کسی انسان کو سجدہ کرنا شرک ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نمبر آیا تو انہوں نے بڑی زوردار تقریر کی اور فرمایا کہ اگر کسی انسان کو سجدہ کرنا شرک ہوتا، کفر ہوتا، تو کفر و شرک کسی بھی شریعت میں کبھی بھی جائز نہیں رہا، اور سجدہ تعظیمی ہم سے پہلی شریعتوں میں جائز رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا ذکر خود قرآن کریم میں موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے. شرک کبھی بھی جائز نہیں رہا ہے. اگر سجدہ تعظیمی شرک ہوتا تو کبھی بھی جائز نہ ہوتا، لیکن ہم شرائع من قبلنا میں کیا گیا ہے. تو معلوم ہوا کہ سجدہ تعظیمی کرنا یہ حرام تو ہے لیکن شرک نہیں. اور سجدہ کے قائم مقام رکوع بھی ہے، لہذا کسی کے سامنے اس طرح سے جھک جانا کہ رکوع کی کیفیت پیدا ہو جائے یہ بھی جائز نہیں. اس لیے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی رکوع میں سجدہ تلاوت کی نیت کر لیتا ہے تو اس کا سجدہ تلاوت بھی مکمل ہوگا. تو معلوم ہوا کہ رکوع بھی سجدہ کے حکم میں ہے. تو جس طرح سے سجدہ حرام ہے اسی طرح سے رکوع بھی حرام ہے.